سرکاری طور پر دعوت دی گئی، وہ مہمان آ گیا، آج تک وہی مخصوص طبقہ بدعت کہتا رہا، جرم کہتا رہا، ظلم کہتا رہا، گمراہی کہتا رہا۔ اس نے کیوں کہا کہ 25 آیات ہیں؟ مسلمان کوئی بھی نائک نام نہیں رکھتا، جب آپ چھیڑتے ہو تو جواب آتا ہے۔ جب بات میلاد النبی منانے کی ہو تو تمہارے رنگ اڑ جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں اس وقت ایک سرکاری طور پر دعوت جسے دی گئی وہ مہمان آ گیا ہے، اور ایک مخصوص مکتبہ فکر وہ اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے بھی لگا رہا ہے، خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اور یہ خوشی وہ ہے جس کو آج تک ایک وہی مخصوص طبقہ بدعت کہتا رہا، جرم کہتا رہا، ظلم کہتا رہا، گمراہی کہتا رہا، وہ خوشی بھی منا رہا ہے۔ یعنی ایک مہمان آیا ہے، اس مہمان کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے، تو وہ خوشی کیسے بدعت ہو گئی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ پھر ان کی خوشی وہ کیسے جائز ہو گئی وہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ ہم چونکہ سوشل میڈیا سے اس وقت تمام لوگ جو ہے کنیکٹ ہیں، تو سوشل میڈیا پر ہی ہم نے دیکھا، ایک صاحب نے لکھا تھا کہ ہمارا جو ہے یہ زندہ ولی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارا زندہ ولی ہے۔ تو حیرانگی ہوئی کہ زندہ ولی اور اس کے چہرے پر یہ لعنتیں، حیرانگی کی بات ہے۔ زندہ ولی ہوتا تو اس کے چہرے پر کوئی نور ہوتا، کوئی بارونق چہرہ ہوتا، کوئی باروب چہرہ ہوتا۔ اتنی لعنتیں یزید کے اس پیروکار پر کہ چہرے پر موجود ہے، جو یزید کو لعنت اللہ کو رحمت اللہ کہتا ہے۔ تو آپ خود سمجھ لیں کہ کس ذہنیت کا حامل یہ شخص ہے۔ پھر مناظرے کا چیلنج کیا قبلہ امام جلالی صاحب نے، تو اس پر بہت سارے وہابیوں نے جی واہ ویلا کر دیا کہ ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے، ان کا تو کام تقابل ادیان کا کام ہے، انہوں نے تو آج تک کسی بھی مسلمان سے مناظرہ نہیں کیا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر اس نے مسلمان سے مناظرہ ہی نہیں کرنا تھا تو مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ کیوں چھیڑے؟ اس نے کیوں کہا کہ 25 آیات ہیں جن میں وسیلے کا انکار ہے؟ اور آج تک وہ 25 آیات ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب وہ 25 آیات قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ پورا قرآن پاک ہے، اس میں بتا دیں کون کون سی آیت جو ہے وہ وسیلے کے خلاف ہے، تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ آج تک وہ پتہ نہیں چلی۔ پھر اس کو کس نے کہا تھا کہ عید میلاد النبی کے خلاف وہ بولے اور بولتے ہوئے یہ بات کہے تشبیہ جو ہے غیر مسلموں سے ہے اس لیے یہ ناجائز ہے؟ تو تشبیہ تو اس کے اندر سے بہت ساری نکلتی ہے۔ ایک تو اس کا نام جو ہے وہ مسلمانوں کا نام نہیں ہوتا نائک، پہلے تو وہ اپنا نام بدلے۔ مسلمان کوئی بھی نائک نام نہیں رکھتا، مسلمان کوئی بھی ٹائی کوٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنتا، تو یہ تشبہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر میلاد النبی منایا وہ تو تشبیہ ہے غیر مسلموں سے، تو یہ کیا ہے پھر جو آپ نے کوٹ اور ٹائی پہنی ہوئی ہے، جو آپ کا نام ہے؟ تو جواب پھر آتا ہے، جب آپ چھیڑتے ہو تو جواب آتا ہے۔ اہل سنت وہ ہیں جو چھیڑتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی چھیڑ دے تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ وہی شخص ہے جس کا رد بھارت میں کئی اہل سنت علماء نے کیا، جس میں فاروق خان رضوی صاحب ہیں، دیگر متعدد علماء ہیں، اور پاکستان میں قبلہ امام جلالی نے ان کا رد کیا جب انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی حضور سے مانگنا، کہنا وہ یہی چاہتے تھے، سلپ آف ٹنگ اس ویڈیو میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ماننا حرام ہے، حالانکہ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ حضور سے مانگنا آج کی تاریخ میں مدد مانگنا حرام ہے۔ تو اس کا رد کیا، نہ وہ ایسی باتیں کرتے تو نہ ان کا رد سامنے آتا۔ جب انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو پھر ان کا رد بھی ہو رہا ہے، اسے مناظرے کے چیلنج بھی ہو رہے ہیں۔ آج جو طبقہ بھی، جو لوگ بھی معزز سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو، وہ صرف یہ دیکھ لیں کہ
कितनी बड़ी मुनाफकत है कि आपका अपना कोई इवेंट हो तो आप खुशियां भी मनाएं, आप जश्न भी करें, आप दूसरों को दावत भी दें खुशी की, यहाँ अभी जलसा होगा, तारीख भी मुकर्रर हो जाए, सारी चीजें हो जाए। लेकिन जब बात अहले सुन्नत की हो, जब बात मिलादुन नबी मनाने की हो, जब बात साता तीजा 40वां करने की हो, तो तुम्हारे रंग उड़ जाए, हवाइयां उड़ जाए तुम्हारी, और उसको शिर्क और बिदत और पता नहीं हराम और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दो, जो तुम्हारे मुंह में आए वो फतवे लगाओ। हालांकि जो अमल होता है, अमल के एतबार से फतवा लगता है। कोई उसी काम को बिदत कह रहा है, कोई उसी काम को हराम कह रहा है, कोई उसी काम को नाजायज कह रहा है, यानी अलग अलग फतवे, अलग अलग लोग। अपनी जुबान तो मिलाएं। वो किसी आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि किसी जानवर पर मेकअप कर दिया गया, तो वो फिर जब देहाती को धोखा हुआ तो वो कहने लगा कि भाई दूध दे ना दे वो तो तूने मुकद्दर से देना है, आवाज तो वो निकाल जो होती है। यानी आप बात माने ना माने वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कम से कम एक फतवा तो हो ताकि हमें पता हो कि ये फतवा इसलिए लगाया गया है। जायज होगा तो तभी है ना, नाजायज फतवा भी नाजायज बात है। कभी वो अभी हाल ही में एक उनके बड़े आलिम ने कहा कि हम आपको मुसलमान कहते हैं, सारी जिंदगी वो मुशरिक कहते रहे। अब वो कौन सा मुशरिक है जो मुसलमान भी होगा? ये मुस्तकिलन बहुत सारी बातें हैं। कहने का मकसद ये है कि इस आदमी का चेहरा पहचान लें, ये वही है जिसने वसीले के एतबार से कुरान करीम पर झूठ बोला कि 25 आयात है, और अगर हैं तो वो दिखा दे। अगर झूठ नहीं था, सच था, वो दिखा देता। क्यों नहीं दिखा पाया वो आज तक? झूठ था तो नहीं दिखा पाया। और इसी तरह एक किताब उसने लिखी जिसमें वो अल्लाह की कुदरत जाहिर करना चाहता था, तो वो कह रहा है कि इंसान बन जाता है अल्लाह पाक। तो बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ ये चेहरा पहचान लें। हम ये नहीं कहते कि मेहमान को सरकारी तौर पर बुलाया नहीं जाना चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए, बुलाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मेहमान के जो अकायद है उसको पहले देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।